صدورنا مطلوبنا مصحوبنا وموجودنا وأعلانا وأولانا ومولانا محمد صلى عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. انتہائی واجب الاحترام سامعین عزیز شام بزرگوں دوستو عزیزو، بالخصوص سٹیج پہ تشریف فرما انتہائی عزت و احترام کے لائق حضرات علماء عزیت شام، بالخصوص صدر مجلس پیکر اخلاص و محبت حضرت مجاہد اہل سنت علامہ مولانا مفتی لیاقت رضوی صاحب، ڈویژنل کنوینئر راولپنڈی، عزت مآب حضرت قبلہ علامہ مولانا مشتاق صاحب، سربراہ پاکستان سنی تحریک پنڈی گھیب، دیگر حضرات علماء، بالخصوص برادر محتشم عزت مآب قبلہ علامہ مولانا محمود صاحب، رہنما تحریک لبیک یا رسول اللہ، دیگر حضرات علماء، اللہ سب کی زندگیوں میں ڈھیروں برکتیں نصیب فرمائے۔ پاکستان سنی تحریک کے پلیٹ فارم سے عظیم الشان کانفرنس کے انعقاد پہ علامہ مولانا ممریز صاحب، ان کی پوری ٹیم کو پنڈی گھیب پاکستان، ممریز خان صاحب پاکستان سنی تحریک پنڈی گھیب کہ جتنے بھی پاکستان سنی تحریک کے کارکنان ہیں، ان کے معاونین متعلقین، اللہ سب کو خیر برکت دے۔ میں چونکہ قبلہ مفتی لیاقت رضوی صاحب سے میرا ایک دوستانہ ماحول بھی ہے، تو میں نے کھلے انداز میں بات کی ہے، ان سے ٹائم یوں جیسے چھین لی ہے، جھپٹ لی ہے، تو یہ میری ان سے ایک اپنا ایک دوستانہ تعلق اور محبت پیار ہے، کیونکہ وقت زیادہ ہو چکا تھا، اور بلا شبہ میں بڑے کھلے دل سے یہ بات کر رہا ہوں۔ میری طبیعت سے آپ واقف ہیں کہ میں کس مزاج کا بندہ ہوں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ مفتی صاحب نے سچ فرمایا، اور میں بالکل اس کو ثابت بھی کر سکتا ہوں اور اس کے عینی شاہد بھی ہوں، اور اس پروسیس سے گزرا بھی ہوں کہ پاکستان سنی تحریک سب سے زیادہ علماء کی عزت کرنے والی تحریک ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور یہ میں ثابت بھی کر سکتا ہوں کہ پاکستان سنی تحریک سے بڑھ کے جتنی تحریکیں تنظیمیں پاکستان کے اندر ہیں،
اتنا ریسپیکٹیبل رویہ کسی تحریک میں علماء کے لیے نہیں ہے جتنا ریسپیکٹیبل رویہ اور روایت میں نے پاکستان سنی تحریک میں دیکھی. اور اس کی مین وجہ یہ ہے کہ سربراہ پاکستان سنی تحریک سفیر عشق رسول جرنیل اہل سنت عزت مآب قبلہ انجینئر محمد ثروت اعجاز قادری دامت برکاتہم القدسیہ خود علماء کا انتہا درجے کا احترام کرتے ہیں. تو اس سے معلوم ہوا کہ سربراہ اگر علماء کا عزت و تکریم کرے گا تو کارکنان بھی کریں گے. تو سامعین عزیز شام سب سے پہلے دو باتوں کی وضاحت ضروری سمجھتا ہوں. جب میں یہاں آ رہا تھا تو ایک نعرہ میرے کان میں مجھے سنائی دیا، حق محمد یا محمد. یہ نعرہ اگر آپ نے لگانا ہے تو حق رسول یا رسول لگایا کریں، کیونکہ سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے بالکل واضح طور پہ اس پہ فتویٰ دیا ہے کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ یا محمد کہے یا محمد لکھے. نہ یا محمد لکھنے کی اجازت ہے نہ یا محمد کہنے کی اجازت ہے. کیوں؟ فرمایا محمد یہ میرے کریم رؤوف الرحیم نبی کا اسم پاک ہے. تو کوئی بیٹا بھی جرت نہیں کرتا اپنے باپ کو نام سے بلائے. اگر بیٹا اپنے باپ کی اتنی ریسپیکٹ کر رہا ہے کہ وہ اپنے باپ کو، میں اس کے باپ کو نام لے کے پکاروں، مفتی صاحب نام لے کے پکاریں، علامہ محمود صاحب نام لے، کوئی بھی نام لے کے پکارے، لیکن بیٹے کو یہ حق نہیں. تو اسی طرح امتی کو ہرگز یہ حق نہیں ہے کہ وہ نبی پاک کا اسم پاک لے کے حضور کو پکارے. یہ الگ بات ہے کہ حدیثوں میں یا محمد کے لفظ ملتے ہیں. کل کو یہ دلائل دینا شروع کر دے تو مجھ سے دلائل دینا کو اچھا اتنا ایکسپرٹ نہیں ہے کہ اس پہ دلائل دے سکتا ہے. یہ دلائل سارے میں نے دہرائے ہوئے ہیں. یا محمد صرف ایک صورت میں کہنا جائز ہے کہ جب آپ اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی اسم کی بجائے اگر صفت سمجھ کے اس کو استعمال کریں، یعنی آپ کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی صفات ہیں ان تمام صفات میں سے بین انداز پکارنا چاہیں کہ اے وہ محبوب جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جاتی ہے، تو پھر صفت سمجھ کے جو ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا محمد کہا جا سکتا ہے. لیکن چونکہ عوام ان نزاکتوں سے واقف نہیں ہیں، ان باریکیوں سے واقف نہیں ہیں، اس لیے ادب کا تقاضا یہ ہے جب بھی اپنے محبوب نبی کو پکارو یا رسول اللہ کہہ کے پکارو. جب بھی دکان پہ لکھو تو یا رسول اللہ لکھو، یا محمد نہ لکھو. کئی مساجد میں نے دیکھا ہے یا محمد لکھا ہوتا ہے. یا محمد نہیں لکھنا چاہیے، یا رسول اللہ. خود نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو تعلیم فرما دیں ایسی دعائیہ کلمات جن میں یا محمد کے لفظ ہوں تو ایک الگ بات ہے، بات سمجھ آئیے. لیکن سیدی اعلی حضرت کا فتویٰ یہ ہے کشتہ عشق رسول. اگر آپ محبت رسول میں یہ نعرہ لگاتے ہیں تو اعلی حضرت سے زیادہ ہم میں سے کوئی بھی محب نہیں ہے، اعلی حضرت سے بڑھ کے ہم میں سے کوئی بھی مؤدب نہیں ہے. تو ہمارے اعلی حضرت اعلی حضرت اعلی حضرت اعلی حضرت اعلی حضرت اعلی حضرت جاری رہے انشاءاللہ. اگر آپ نے یہ نعرہ لگانا ہے
تو آپ حق رسول یا رسول لگائیں. ادب بھی انشاءاللہ قائم رہے گا اور اپنے بزرگوں کی جو تحقیقات ہیں ان کا بھی لحاظ رہے گا. اس لیے اگر لگانا ہے تو اب لگائیں حق رسول حق رسول حق رسول حق رسول حق رسول حق رسول. اور دوسرا، جب میں نے یہ آیت پڑھی تو آپ حضرات نے انگوٹھے چومے، اور یہ عموماً ہم چومتے ہیں. اس میں بھی سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے فتاوی رضویہ شریف کی 24ویں جلد صفحہ 410 پہ 13 سوال اکٹھے سیدی اعلیٰ حضرت سے پوچھے گئے. ان میں 9واں سوال یہی تھا کہ یہ آیت ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ، یہ آیت سن کے انگوٹھے چومنا کیسا ہے؟ تو سیدی اعلیٰ حضرت نے جواب ارشاد فرمایا کہ اذان میں نبی پاک کا نام سن کے انگوٹھے چومنا یہ مستحب ہے، جس طرح کہ فتاوی شامی میں یستحبو کے لفظ بھی موجود ہیں. یہ تو دیوبندیوں سے سوال بنتا ہے نا جو اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں جی، کہ جناب والا مفتی الاحناف امام شامی، انہوں نے کیا فتاوی شامی کے اندر یہ مسئلہ درج نہیں فرمایا اور یستحبو کے لفظ نہیں پائے جاتے؟ تو اذان میں نبی پاک کا نام سن کے انگوٹھے چومنا مستحب ہے، مگر سیدی اعلیٰ حضرت نے اس آیت کو سن کے انگوٹھے چومنے سے منع فرمایا ہے، اور انہوں نے بڑے سخت لفظ استعمال کیے جو میں نہیں کر رہا، کیونکہ ہم سنی ضرور ہیں پر اپنے بڑوں کی جو تحقیقات ہے نا اس کا بھی ہم جو ہے وہ عزم نہیں کر پاتے. تو سامعین، ان دو چیزوں آئندہ جب یہ آیت پڑھی جائے تو انگوٹھے نہ چومیے. اسی طرح خطبہ جمعہ میں بھی انگوٹھے نہیں چومنے چاہیے جب اذان ہوتی ہے، وہاں پہ بھی بالکل جسم کو ساکت رکھنا ہے. اذان کے وقت آقا کریم کا نام آیا انگوٹھے چومیں. تو باقی جو بندہ یہ خواہ مخواہ کی ڈینگے مارنے کا شوق ہو نا محبت کی لبادے میں، تو وہ ایسے ہی جو ہے وہ سمجھ لو کہ فارغ ہے. محبت وہی ہے جس کو قرآن و سنت نے اجازت دی ہے اور ہمارے بزرگوں کی تحقیقات ہے. تو سامعین عزیز شاہ، اب میں آتا ہوں اپنے موضوع کی طرف. عنوان ہے اشتہار پہ تحفظ ناموس رسالت و ختم و تحفظ تاجدار ختم نبوت. تحفظ ناموس رسالت کے حوالہ سے اور ختم نبوت میں بعد میں آتا ہوں. تحفظ ناموس رسالت کے حوالہ سے یہ بات آپ جتنے بھی نبی پاک کے عاشق بیٹھے ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو قدم قدم پہ کروڑوں برکتیں دے، آپ تشریف لائے ہو. ایک بات یاد رکھو، ناموس رسالت کا تحفظ کرنا یہ سنت اللہ ہے. یہ قبلہ خادم حسین رضوی صاحب کا راستہ نہیں، یہ ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب کی سوچ نہیں، یہ ثروت اعجاز قادری صاحب کی سوچ نہیں، یہ میری یا مفتی صاحب کی بات نہیں. ناموس رسالت کا تحفظ اللہ کی سنت ہے. اور عزت وہی پائے گا دنیا میں اس کی ناموس کو لوگ سلام کریں گے، وہ عزت دار ٹھہرائے گا جو عزت رسول کا چوکیدار بنے گا. اور نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت کرنا، دفاع کرنا، یہ خود اللہ کی سنت. دیکھیں نا، میں ایک مثال دے رہا ہوں تاکہ عقیدے میں پختگی پیدا ہو. آپ سورہ توبہ پڑھیے 10واں پارہ. 10ویں پارے کی آیت نمبر 58 اور 59 دونوں ملا کے پڑھ لیجئے گھر جا کے. کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت تقسیم فرما رہے ہیں. ذوالخویسرہ نامی بنی تمیم سے ایک بدبخت آیا. اس نے جب دیکھا نبی پاک کو کہ مال غنیمت نبی پاک تقسیم فرما رہے ہیں، یہ بخاری اور مسلم دیگر کتب حدیث میں بھی
ایک بار نہیں کئی کئی بار یہ حدیث ریپیٹ ہوئی ہے. بخاری شریف میں 3 جگہ یہ روایت موجود ہے. انہی آیات کا شان نزول میں عرض کر رہا ہوں تفسیر القرآن بالحدیث کے تناظر میں. اس نے جب دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت تقسیم کر رہے ہیں اور کسی کو زیادہ عطا فرما رہے ہیں, کسی کو تھوڑا عطا فرما رہے ہیں, آپ کو کیا مسئلہ پرابلم نہیں چل رہا تو ادھر اوپر رکھیں نا. آپ یوں کر کے اتنا ایڈا کھون دی کیڑی لوڑ ہے, تو اتر رکھ لے نہیں, اتر رکھ لے نہیں. وہ سیٹنگ میں نے پتا جس طرح وہ کھاندا پیا بیچارہ, وہ ایک آتے ان پکا نہ پیا اس نے. ہم بس اتر رکھ دے تاکہ تیری پریشانی مکے. تو بے شک تھلا بے جا سامنے, کوئی مسئلہ نہیں. تو سامنے عزیز سے ہم توجہ کر رہے ہیں. ذوالخویسرہ نامی بنی تمیم سے آیا, دیکھا کہ نبی پاک مال غنیمت تقسیم فرما رہے ہیں. اور مال غنیمت تقسیم فرمانے کا طریقہ کار کیا ہے؟ کسی کو زیادہ دے رہے ہیں, کسی کو تھوڑا دے رہے ہیں. اس نے دیکھا کہ یہ کیا معاملہ ہے, دیں تو سب کو برابر دیں, مال غنیمت ہے, یہ کسی کو زیادہ کسی کو تھوڑا کیوں؟ تو اس نے لفظ بولے اعدل یا محمد, اے محمد عدل کرو. تو نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھ پر اللہ کا عذاب نازل ہو, میں عدل نہیں کروں گا تو کائنات میں کون عدل کرے گا؟ اور اگر میں عدل نہ کرتا, میں انصاف نہ کرتا تو میں اپنے مشن میں کبھی کامیاب نہ ہوتا, نہ مراد ہوتا. اس سے باریک اشارہ کر کے گزرنا چاہتا ہوں جو میرے دل کی حسرت ہے, اتحاد اہل سنت والی, کہ اپنی صفوں میں عدل قائم کرو, انصاف قائم کرو. وگرنہ یاد رکھو ہم نے بڑے بڑے جتھے اجڑتے دیکھے ہیں, بڑی بڑی جماعتیں جڑ سے اکھڑتی ہم نے دیکھی ہیں. اسی پاکستان کی پارلیمنٹ کے اندر آپ اپوزیشن میں بیٹھے تھے جمعیت علماء پاکستان کے ٹائٹل کے ساتھ, غیروں نے ایسا شیراز آپ کا بکھیرا کہ تتر بتر ہو گئی ہر چیز. اس لیے ایک تو صفوں میں اتحاد پیدا کرو, کیونکہ میرے نبی کی چاہت یہی ہے. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. اختلاف بھائیوں میں ہو جاتے ہیں, مگر اختلاف کو ختم کرنے کا طریقہ خود شریعت نے دیا ہے. تو سامعین عزیز شاہ, عدل کرو, انصاف کرو, ہر معاملے میں عدل کرو. میں کسی کا نام نہیں لے رہا, یاد رکھو جو عدل نہیں کرے گا, انصاف نہیں کرے گا, وہ بالآخر ایسا ٹرننگ پوائنٹ زندگی میں آئے گا کہ سب کچھ ختم ہو جائے گا. اس لیے عدل کرنا سیکھو, پیر بھی عدل کرنا سیکھیں, علماء بھی عدل کرنا سیکھیں, عوام بھی عدل کرنا سیکھیں, تحریکیں, جماعتیں, تنظیمیں, مدرسے والے عدل کرنا سیکھیں. میں بڑی دکھ سے یہ بات کہتا ہوں کہ آج جو جس مدرسے کا پڑا ہوا ہے اس کے منہ میں زبان اس مدرسے کی ہے, جو کسی خانقاہ کا مرید ہے اس کے منہ میں زبان اس خانقاہ کی ہے کہ میرا جو پیر کہتا ہے وہی حق ہے, جو جس تنظیم جماعت تحریک کا ہے اس کے منہ میں زبان اسی جماعت اور تحریک کی ہے. تو یاد رکھو زبان تمہیں تحریک نے نہیں دی ہے, زبان تمہیں جامعہ نے نہیں دی ہے, مدرسے نے نہیں دی ہے, خانقاہ نے نہیں دی ہے, زبان اللہ نے دی ہے. سمجھ نہیں آئی ہے؟ اس لیے جب بھی بولو تو پھر خوف نہ رکھ رضا ذرا, تو ہے عبد مصطفیٰ. عبد مدرسہ نہ بنو, عبد تحریک نہ بنو, عبد شیخ نہ بنو, عبد مصطفیٰ بنو. جب عبد مصطفیٰ بن گئے تو پھر خوف ختم ہو جائے گا. خوف نہ رکھ رضا ذرا, تو ہے عبد مصطفیٰ. جب تو عبد مصطفیٰ بن گیا
بولے گا تو ذات رسول کے لیے، سنے گا تو ذات رسول کے لیے، چھوئے گا تو ذات رسول کے لیے، چلے گا تو ذات رسول کے لیے، پھر تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک 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 یا رسول۔ امام بہقی دلائل النبوہ اور شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی، ایک کافر آگے عرض کی، یا نبی اللہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، پر میں نے اپنی بچی کو نا اوپر پہاڑ کی ایک چوٹی سے دھکا دیا اور اندھی وادی میں پھینکا، اگر وہ زندہ ہو کے واپس آ جائے میں آپ کا کلمہ پڑھ لیتا ہوں۔ نبی پاک، یہ امام بہقی نے دلائل النبوہ کے اندر لکھا ہے۔ تو میرے کریم رؤوف الرحیم نبی نے فرمایا مجھے اس وادی کی اس کونے پہ لے جا جہاں سے تو نے اسے پھینکا تھا۔ لے گیا، میرے کریم نبی نے وہاں جا کے آواز لگائی، اس فوت شدہ بچی نے آگے سے جواب دیا، لبیک یا رسول اللہ وسعدیک، یا رسول اللہ میں حاضر بھی ہوں اور وسعدیک فرما بردار بھی ہوں، حکم دے کرنا کیا ہے؟ تو میرے کریم نبی نے فرمایا اگر تو واپس آنا چاہے، اگر کوئی دوسرا بیٹھا ہے تو وہ سن لے، اگر تو واپس آنا چاہے تو تیرے والدین مسلمان ہو گئے، میں تجھے واپس لے آتا ہوں۔ یہ امام بہقی جیسے محدث نے دلائل النبوہ کے اندر لکھا، اور شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے مدارج النبوت کے اندر لکھا، فرمایا تو واپس آنا چاہے تو میں تجھے واپس لاتا ہوں۔ اس نے عرض کی، یا نبی اللہ میں نے اپنے والدین سے بھی کئی درجے بڑھ کے اپنے رب کو مہربان پایا ہے، میں واپس نہیں آنا چاہتی۔ اس سے علماء نے ایک مسئلہ اور بھی اخذ کیا کہ جو بچے زمانہ فہم میں قدم رکھنے سے پہلے پہلے فوت ہو جاتے ہیں وہ کافروں کے بھی ہوں پھر بھی اللہ کی رحمت کے جرمٹ میں ہوتے ہیں۔ تو خیر سامع نزید شاہ میں عرض کر رہا تھا، اللہ اکبر، اس نے جب یہ کہا اے دل یا محمد، اب یہ کہہ کے وہ واپس چلا گیا۔ اب اگلی بات میں نہیں کرتا، بات طویل ہو جائے گی کہ حضرت عمر نے اجازت مانگی اس کی گردن اتارنے کے لیے، تو میرے نبی نے کیا فرمایا؟ فرمایا اس بدبخت کی پشت سے ایسے بدبخت پیدا ہوں گے جو نمازیں ایسے پڑھیں گے کہ تم ان کی نمازیں دیکھ کے اپنی نمازوں کو ہیچ سمجھو گے، ان کے روزے دیکھ کے اپنے روزوں کو کمزور سمجھو گے، اپنی ان کی عبادات کے معمولات دیکھ کے اپنی عبادات کو کمزور سمجھو۔ یہ لمبی حدیث ہے، اور یہ بھی ایک الگ ٹاپک ہے کہ نبی پاک نے فی الفور اس کو قتل کرنے کا حکم کیوں نہیں دیا، حالانکہ اس نے نبی پاک کی بے ادبی بھی کی، یہ ایک بھی لمبا ٹاپک ہے۔ تو سامع نزید شام، اللہ اکبر، تو میں عرض کر رہا تھا جب وہ واپس پلٹا فوراً قرآن نازل ہو گیا۔ اب دیکھیں نبی پاک کی ناموس کی دفاع اللہ کس طرح کرتا ہے۔ اس نے صرف ایک لفظ کہا، اے دل یا محمد، اے محمد عدل کرو، تو رب نے فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، بعض ان میں وہ منافق ہیں جو آقا کریم کی تقسیم پر اعتراض کرتے ہیں، سمجھ نہیں آئی ہے۔ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا، اگر ان کو کچھ محبوب نبی دے دے ان منافقوں کو تو راضی ہو جاتے، وَإِن لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ، اگر ان کو نہ دے تو منہ چڑھا لیتے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ۔ محبوب کتنی اچھی بات ہوتی کہ منافق اس پہ راضی ہو جاتا جو کچھ اسے اللہ نے عطا فرمایا ہے اور جو کچھ میرے رسول تو نے عطا فرمایا ہے، اور کہتے ہمارے لیے اللہ کافی ہے، اور ان قریب ہمیں اللہ بھی عطا فرمائے گا اپنے فضل سے، اور اللہ کا رسول بھی اللہ کی عطا کردہ فضل سے اللہ کی عطا کردہ نعمتیں ہمیں عطا فرمائے گا۔ اب اس نے صرف ایک بات کی، نبی پاک کی صرف عطا تقسیم پہ اعتراض کیا، تو رب تعالیٰ نے نبی پاک کی ناموس کا دفاع کس طرح کیا؟ تو
تو ناموس رسالت کا دفاع کرنا، تحفظ کرنا، یہ اللہ کی اسی اگر سورہ توبہ کو لے لیجئے تو تھوڑا اور آگے بڑھیے، آیت نمبر 61 پہ جائیے، تو کفار نے صرف ایک بات کی تھی، ہوا اوزن، یہ نبی کانوں کے کچے ہیں، یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 61 ہے۔ پھر اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا والذین یؤذون رسول اللہ لہم عذاب علیم، فرمایا جو اللہ کے رسول کو اذیت دیتا ہے اس کے لیے عذاب علیم ہے۔ اسی سورہ توبہ کی آیت نمبر تھوڑا اور آگے چلیے، 66 پہ چلے جائیے، توجہ کرنا، 66 پہ چلے جائیے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 66 پہ، یعنی ناموس رسالت کا تحفظ کرنا یہ کس کی سنت ہے؟ اللہ کی سنت۔ اور یہ انٹرٹینمنٹ کے لیے محفل نہیں ہے، سیکھنے سکھانے کا پروسیس ہے۔ پاکستان سنی تحریک کے پلیٹ فارم سے جس طرح ایک عرصے سے تحفظ ناموس رسالت کا تعلیم اور تربیت دی جاتی ہے، یہ بھی یوں سمجھیں کہ پاکستان سنی تحریک نے ایک تربیتی ورکشاپ کا اہتمام کیا ہے آپ کو یہ تربیت دینے کے لیے کہ ناموس رسالت کا نعرہ لگانا اور ناموس رسالت کا تحفظ کرنا یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ جو ثانوی حیثیت رکھتا ہو، نہ اس کی عامیانہ حیثیت نہیں، یہ دین کا وہ فرض ہے جس کا تعلق ضروریات دین کے ساتھ، اور ضروریات دین میں بھی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ اس کا تعلق عمل کے ساتھ ہو بلکہ عقیدے کے ساتھ ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ سارے اعمال ہیں، وہ کہ یہ بھی فرض ہیں، مگر نبی کی ناموس کی حفاظت کرنا یہ ایمان ہے۔ تو جناب والا توجہ کرنا، سورہ توبہ آیت نمبر 66، جو نوجوان بیٹھے توجہ کرنا۔ ایک شخص صحابی رسول گھر سے نکلا، اونٹ گم ہو گیا، ڈھونڈنے کے لیے کدھر گیا؟ جنگل میں نہیں، جنگل میں نہیں گیا۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 66 کے جتنے بھی جناب والا اقوال ہیں شان نزول میں، ان میں سے راجح قول عرض کر رہا ہوں، راجح قول ابن جریر نے تفسیر ابن جریر کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ اس کو لکھا ہے، اور راجح قول یہ ہے، مجاہد کہتے ہیں کہ صحابی رسول گھر سے نکلا، اونٹ گم ہو گیا، کہیں اور نہیں گیا، سیدھا دربار رسالت میں آیا اور عرض گزار ہوا یا نبی اللہ میرا اونٹ گم ہو گیا ہے، اونٹ گم ہو گیا ہے۔ میرے کریم رؤوف الرحیم نبی نے یہ نہیں فرمایا اونٹ تیرا گم ہوا ہے تو اس نے مسجد میں تھوڑی آنا تھا، جا جنگل میں جا کسی سے پوچھ، کسی چراگاہ میں چر رہا ہوگا، تو مسجد میں آ گیا اونٹ مجھ سے پوچھنے؟ نا 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 نا، میرے کریم رؤوف الرحیم نبی نے فرمایا مجھ سے پوچھنے آیا ہے، صحابی تھا نا، تو ماننا پڑے گا صحابی کا عقیدہ تھا، تبھی جنگل کا راستہ اختیار نہیں کیا، دربار رسالت کا راستہ اختیار کیا۔ پتا تھا کہ میرا رسول، میرا نبی غیبدان نبی ہے، اونٹ جدھر بھی ہوگا بھٹکنا نہیں پھرے گا، مجھے جناب والا دائیں بائیں ڈھونڈ پھونڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میرے نبی بتا دیں گے جہاں پہ۔ صحابی کا عقیدہ تھا نا کہ نبی جانتے ہیں، اس لیے آیا دربار رسالت میں، یا نبی اللہ اونٹ گم ہو گیا، میرے نبی نے فرمایا جا فلاں جنگل میں چلا جا، فلاں جگہ پہ تیرے اونٹ کی نکیل فلاں درخت کے ساتھ اٹکی ہوئی ہے، وہاں سے اس کو لے آ۔ اب بیچ میں صحابہ کے جھرمٹ میں دو بدماش بھی بیٹھے ہیں، دو منافق بھی بیٹھے ہیں، جو آتے تھے محفل سننے کے لیے نہیں، فرامین مصطفیٰ سننے کے لیے نہیں، رپورٹ لینے کے لیے۔ یہ بیماری بہت پرانی ہے، سمجھ کوئی نہیں آئی تو وہ بھی بیٹھے تھے بیچ میں رپورٹ لینے کے لیے، ادھر سے سنتے ادھر ٹرانسفر کرتے، وہ بیچ میں بیٹھے ہیں اور پتہ کیا کہتے ہیں؟ اب آئیے امام ابن جریر نے وہ لفظ لکھے، یحدثنا محمد ان ناقۃ فلان بواد کذا او کذا وما یدریہ بالغیب۔ ہم دل سے کلمہ پڑھتے نہیں ہیں، اوپر اوپر سے دکھانے کے لیے کلمہ پڑھا، ہم بیچ میں بیٹھے ہیں، سازشی ہیں جی، جاسوسی کے لیے، ہمارا پتہ نہیں اور خبریں جنگل کی دیتا ہے۔ وما یدریہ بالغیب، نبی غیب کیا جانے؟
بات سمجھ آئی؟ آئے وما یدری ہے بالغیب، نبی غیب کیا جانے؟ میں بڑی ذمہ داری سے یہ بات پڑھ رہا ہوں. وما یدری ہے بالغیب، نبی غیب کیا جانے؟ اب اپنے ایمان سے بتائیے ان کا جرم کیا تھا؟ ان کا جرم کیا تھا؟ میرے نبی کی صرف ایک غیبی بات کا انکار کیا. اب دیکھیے میرے اللہ نے کس طرح دفاع کیا. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. اس کا کور ہٹا لے، کور ہٹا لے، اس کا کور ہٹا لے. کوئی عقل سے بھی کام لیتا ہے، ایف ایس سی کیا ہوا ہے، اتنی بھی خیال نہیں آتا. یہ پڑھے لکھے بھی بیچارے انہوں نے سمجھانی ہے بنیان گل ایڈا جو تم اوکھا ہوندا پیا اس کور نوں لا لے. توجہ ہے بھائی؟ اب یہ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 6، بھائی توجہ کرنا. آیت نمبر کون سی ہے؟ سورت کون سی ہے؟ پارہ کون سا ہے؟ اگر یہ بات سمجھ آ جائے سورۃ توبہ کی آیت نمبر 66 تو اپنی بدعقیدگی سے توبہ تو کرنی پڑے گی. سمجھ کوئی نہیں ہے؟ توبہ تو بنتی ہے نا بھائی اگر سمجھ آ گیا تو. قل اب اللہ، توجہ، اللہ نے فرمایا محبوب فرما دیجئے اب اللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون، تم اللہ سے تمسخر کرتے ہو، اللہ کی آیتوں کے ساتھ مذاق بناتے ہو، اللہ کے رسول سے ٹھٹھا کرتے ہو. لا تعتذروا، اب عذر پیش نہ کرو. آئے ہائے ہائے، سمجھ نہ آئی؟ آئے اب عذر نہ گھڑو کہ نہیں ہمارے مطلب یہ نہیں تھا تو مطلب وہ نہیں تھا تو یہ نہ. لا تعتذروا، اب عذر نہ گھڑو. قد کفرتم بعد ایمانکم، تم ایمان ظاہر کرنے کے بعد تم نے کفر کیا ہے. ایمان ظاہر کر، بظاہر تم نے ایمان کا اظہار تو کیا ہے نا، ایمان کا اظہار کرنے کے بعد تم پھر کافر ہو گئے. میں بالکل کسی پہ تنقید نہیں کر رہا، اپنی ایمان سے دیانتداری سے بتائیے جتنے بیٹھے ہو. کیا یہ آیت سورہ توبہ آیت نمبر 66 میں نہیں ہے؟ اگر کوئی کہے نہیں ہے تو میں دکھاتا ہوں. کیا جو میں نے جناب والے شاہد کے شان نزول میں راجح قول امام ابن جریر سے مجاہد کا قول پڑھا ہے وہ نہیں ہے؟ وہ بھی ہے. تو پھر میں کم از کم اتنا پوچھنے کا حق رکھتا ہوں کہ ان کی غلطی کیا تھی. انہوں نے میرے کریم نبی کی صرف ایک غیبی بات کا انکار کیا تو رب نے ایمان سے ہی فارغ کر دیا. تو جو مولوی صبح و شام تقریریں یہی کرے کہ اس غیب کا بھی نہیں پتا، اس غیب کا بھی نہیں پتا، دیوار کے پیچھے کا نہیں پتا، فلاں کا نہیں پتا، وہ موحد ہوگا؟ سمجھ نہیں آئی؟ تو ایک جناب والا اس آقا دل میں آپس میں بیٹھ کے سرگوشی کی، بولے نہیں، سرگوشی کی کہ ہم بیچ میں بیٹھے ہیں پتہ نہیں یحدثنا محمد انہا ناقد فلان بواد کذا ہو کذا وما یدری اسا بیچ بیٹھے دل دو مندے کو نا. نبی غیب کیا جانے؟ تو یہ آیت نازل ہوئی. اس آیت سے پتا چلا کہ میرے کریم نبی کے کسی ایک وصف حمید کو بھی کہ اگر کوئی ٹارگٹ کرے گا تو اس کے دانت کھٹے کرنا سنت اللہ ہے. بلکہ اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک بڑی ایسے ریفرنس آپ کی خدمت پیش کروں جو اتنا معروف ہے. دیکھیں ولید بن مغیرہ نے صرف اتنا کہا کہ یہ نبی مجنون ہے، صرف اتنا کہا نا. اب اس نے صرف مجنون کہہ دیے بس. اب میرے کریم رب نے کس طرح میرے نبی کی ناموس کی حفاظت کی. نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون.
وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون خلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم. صرف اس نے یہ کہا نبی مجنون، میرے محبوب نبی نہیں بولے. آپ ذرا توجہ کرنا، اللہ کی سنت کیا ہے؟ اللہ نے پہلے تو قسمیں اٹھائیں. نون، یہ حروف مقطعات میں سے نون سے مراد کیا ہے؟ ویسے تو 5 اقوال مفسرین نے لکھے ہیں، لیکن میرے پاس وقت نہیں ہے کہ نون سے مراد کیا ہے. نون سے مراد یہ نون ہے، نون سے مراد قلم دوات ہے، نون سے مراد مچھلی ہے، کوئی بھی ہے. آگے چلے. والقلم، یہ بھی واو قسمیہ. محبوب مجھے قلم کی قسم. وما یسترون، مجھے قلم کی لکھت کی قسم. کمال نہیں ہے یار؟ مجھے قلم کی قسم. کیا مطلب؟ محبوب ایسا قلم تو پیدا ہی نہیں ہوا نہ قیامت تک ہو سکتا ہے جو ایسی بات لکھے جو یہ بک بک کر رہا ہے. وما یسترون، مجھے قلم کی لکھت کی قسم. ہم کہتے ہیں نا یار او جڑے تو گل پہ کردہ یہ لکھن پڑھنے چی کوئی نہیں. اللہ فرمایا محبوبہ یہ جو بکواس کر رہا ہے یہ تے لکھن پڑھنے چی کوئی نہیں. ما انت بنعمت ربک بمجنون، محبوب آپ اللہ کے فضل سے مجنون نہیں. بات ختم ہو گئی، بات ختم ہو گئی. اللہ نے فرما دیا محبوب کو بکواس کر رہا ہے، میں کہہ رہا ہوں آپ اللہ کے فضل سے مجنون نہیں ہیں. بس آپ اپنا کام کر، اس کو دفع کریں، اس کو چھوڑ دیں جو بک بک کرتا ہے. نہ 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 نہ، بک بک کرتا کیوں ہے؟ سمجھ کوئی نہیں آئی ہے. او جی کوئی کرتا ہے بک بک کرتا رہے، آپ بس حضور کی شانے میں میں آکھے ہجڑیا خسریا حضور کی عزت کا دفاع نہیں کر سکتا تو جناب عشق محبت اور پیار اور یہ اور وہ بس اپنی محبت بیان کریں، دوسروں کو کچھ نہ کہیں. اللہ فرمایا منڈ کے رکھو. کرے کیوں حضور دی ذات واسطے؟ نہ، اللہ نے فرمایا وما انت بنعمت ربک، آپ اللہ کے فضل سے مجنون نہیں. وما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ اللہ کے فضل سے مجنون نہیں. بات یہاں ختم نہیں کی. وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، آپ کے لیے اجر و ثواب بے حد و بے حساب ہے. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ اخلاق حسنہ کے نقطہ کمال پر فائز ہیں. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ، میں کرسی پر ہوں، کرسی میرے نیچے ہے، میں کرسی پر ہوں. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، محبوب اخلاق سارے نیچے ہیں، تو اخلاق سے اوپر ہے. نبی میں اخلاق نہیں، اخلاق نیچے ہیں، ذات مصطفیٰ سے اوپر ہے. فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، بندہ ہوئے نا سچا تو اس نے کہا اے یار تھوڑا انتظار کر، تو ویکھ لے سے سچا کون، تو کہ میں. یہی جملہ اللہ بول فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، محبوب آپ بھی دیکھ لیں گے، یہ بھی دیکھ لیں گے بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ کہ مجنون کون ہے. ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمهتدین. اللہ محبوب جانتا ہے، اللہ علم رکھتا ہے جو سچے رستے پہ چلنے والے ہیں ان کا بھی اور جو رستے سے بھٹکنے والے ہیں ان کا بھی.
فلا تطع المکذبین، محبوب یہ جھٹلانے والوں کی طرف توجہ نہیں فرمانی. ودوا لو تدہنوا فیدہنون. اب میں ہر نوجوان کو یہ ریکویسٹ کروں گا خدا کے لیے گھر جا کے سورہ قلم کھولنا، اس پہلے رکوع کو کھولنا اور خاص یہ الفاظ نکالنا ودوا لو تدہنوا فیدہنون، اور اس کا ترجمہ پڑھنا. ترجمہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے محبوب یہ تو چاہتے ہیں کہ تو تھوڑا نرم ہو جائے نا، تو یہ بھی تھوڑے نرم ہو جائے. سمجھ کوئی نہیں آئی. او جی کچھ انہوں نے مان لو تو کچھ اپنیاں منا لو. میں کہا اپنی والی تو گل ہی نہیں نا، گل تے ذات مصطفیٰ دی ہے. یہ تو رب نے ودوا لو تدہنوا فیدہنون، محبوب یہ تو چاہتے ہیں کہ تو تھوڑی نرمی دکھا نا، تو یہ بھی نرم پڑ جائیں گے. ان کو یہ اعتراض نہیں ہے کہ آپ وحدہ لا شریک کی عبادت کرتے ہیں، ان کو یہ اعتراض نہیں ہے، بے شک آپ کرتے ہیں. اعتراض یہ ہے کہ اس سچے خدا کے ساتھ ہمارے جھوٹوں کو رگڑا کیوں دیتے ہیں. ودوا لو تدہنوا فیدہنون، محبوب یہ چاہتے ہیں تھوڑی آپ نرم ہو نا. اخلاق حسنہ کا مطلب ہم نے بڑا غلط سمجھا ہے. جی ہاں، اپنی ذات آئے بے شک عفو درگزر سے کام لو. ذات رسول کا معاملہ آئے تو جناب والا عفو درگزر سے کام لینا یہ بغیرتی ہے. وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ، محبوب یہ تو چاہتے ہیں تھوڑے تو نرم ہو جائے نا، تو یہ بھی نرم ہو جائیں گے. اس کا مطلب ہے شریعت کہتی ہے دین کے معاملے میں نرمی نہیں گرمی ہونی چاہیے. ذات کے لیے نرمی ہو سکتی ہے، دین کے لیے نرمی نہیں ہو سکتی. فلا تطع المکذبین، ابو اس جھٹلانے والے کی طرف توجہ نہیں کرنا. خلاف اس لیے کہ یہ خود جھوٹا ہے، مہین یہ ذلیل ہے، حماز یہ نکتہ چین ہے. اب توجہ ہے آپ کی. اس نے صرف مجنون کا، اللہ نے فرمایا خلاف، مہین، حماز، مشائم بن امیم، نال ملا دے نا. مشائم بن امیم یعنی چگلی کھانے کے لیے کدی اس ڈیرے کدی اس ڈیرے، چلت پھرت کا شوقین، موت اور منع للخیر اچھائی سے روکنے والا، معتدن حد سے بڑا ہوا، اسیم بڑا بدکار، عتلن اکھڑ مزاج، زنیم حرامی. یہ جو ہمیں مشورے دیتے ہو نا میٹھا میٹھے کیا، یہ ذرا یہ قرآن مجید گھر جا کے دیکھنا. ذات رسول کے لیے ہم بھی غیرتی کرتے ہیں. کوئی ہمارے باپ کو گالی دے نا تو 10 قبیلے والے اکٹھے کر لیتے، اوے اس نے میرے ابے دے متعلق گل کی تھی، پہلے تے ونج کے لمحہ پا دے سن تے چنگا اپنا غصہ کٹ کے پھر آکسن ہاں ہون دس میرے ابے دے متعلق کیا آکھے. او بھئی مارن تو پہلے پوچھو تیرے ابے دے متعلق کیا آکھیا. اپنی گل ہوئے تو یہ سوال بھی نہیں کرتے بھئی ابے انہوں نے متعلق کیا آکھیا. بات سمجھ نہیں آئی ہے. اپنے باپ کا معاملہ ہو، اپنے خاندان کا معاملہ ہو تو نہیں پوچھتے کہ دشمن نے کہا کیا ہے، بدلہ لے کے پھر پوچھتے ہو، مار کے پھر پوچھتے ہو، پیٹ کے پھر پوچھتے ہو، ہاتھ اٹھا کے پھر پوچھتے ہو کیا کہا ہے. اور ذات رسول کا معاملہ ہے چھوڑیں جی، دفع کریں، آپ حضور کی شان بیان کریں، وہ بک بک کرتا رہے. کیوں کرتا رہے؟ بات سمجھ نہیں آئی ہے. اتنے بھی لمحہ پا کے تشریف کٹ کے پھر پوچھو. تشریف سمجھ دے ہو نا؟ آکھے جی تشریف رکھو، جی سب تو پہلے رکھیں دی ہوئی تشریف ہوندی. بالکل تشریف کٹ کے تو پھر پوچھو ہاں ہون دس حضور دے بارے بکواس کیتا کیوں ہی ہے. سمجھ کوئی نہیں آئی تھا. ایک بات اور زنیم کا معنی کیا ہے؟ زنیم کا معنی کیا ہے؟ گھر جا کے سورہ قلم کھول لینا اور خدا کے لیے یہ آیت بھی کھول لینا. زنیم عربی میں اس کو کہتے ہیں جو اپنے باپ کا نہیں ہوتا، حرام کا ہوتا. اب میں ایک بات آپ سے پوچھوں، شریعت کا اصول کیا ہے، ضابطہ کیا ہے، قاعدہ کیا ہے، کلیہ اور قانون کیا ہے؟ شریعت کہتی ہے جتنی کوئی تم سے زیادتی کرے، بھائی نوجوانوں توجہ کرنا، شریعت کا اصول کیا ہے کہ جتنی تمہارے ساتھ کوئی زیادتی کرے بس اتنی زیادتی کر سکتے ہو. اپنی ایمان سے بتاؤ، یہ بات تو ہر مسلمان جانتا ہے کہ نہیں جانتا کہ بھائی جتنی کوئی زیادتی کرے اتنی زیادتی کرو. ایک تھپڑ مارے تو تمہیں 2 مارنے کی اجازت نہیں. کوئی ایک ڈنڈا تمہیں مارے تو بدلے میں 1 مار سکتے ہو، 2 مارنے کی اجازت نہیں.
تو مطلب یہ ہوا کہ جتنی کوئی زیادتی کرتا ہے بدلے میں اتنی بدلہ لینے کے لیے اتنی زیادتی کر سکتے ہو، اس سے تجاوز۔ اس نے کہا صرف ایک مرتبہ مجنو، پوائنٹ سمجھ نہیں آئے گا، اس نے ایک مرتبہ کہا مجنو، تو مالک تیرا اسلام کہتا ہے نا، تیرا قرآن حدیث مالک کہتا ہے نا، تیرے اور تیرے محبوب کا فرمان تو یہ، شریعت تو یہ کہتی ہے نا کہ کوئی جتنی زیادتی کرے اتنی کرو۔ محبوب اس نے تو ایک مرتبہ مجنو کہا ہے، تو اسے ایک مرتبہ مجنو کہہ دے۔ تو نے اسے خلاف بھی کہہ دیا، مہین بھی کہہ دیا، حماز بھی کہہ دیا، مشائم بن امیم بھی کہہ دیا، مناع الخیر بھی کہہ دیا، معتدن بھی کہہ دیا، عتلن بھی کہہ دیا، زنیم بھی کہہ دیا، اسیم بھی کہہ دیا۔ مالک یہ کیا ہے؟ 10 برائیاں اس کی گنوا دی بدلے میں، اور پھر گھر تک تو چلا گیا۔ بھائی یہ حرامی حلالی کا معاملہ مالک مجنون سے نے کہا ہے بدبخت نے، تو ماں کا کیا قصور ہے؟ تو ستار العیوب ہے۔ ہائے 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 ہائے، کاش کہ میرے نوجوان کو یہ پوائنٹ سمجھ آ جائے۔ مالک تو ستار العیوب ہے، گناہوں پہ پردے ڈالنے والا ہے۔ تو مالک ستار العیوب ہے، پردے ڈال، فرمایا نہ نہ نہ، یہ تو میں سمجھا رہا ہوں، معاملہ جب ذات رسول کا ہے تو پھر پردے نہیں ڈالنے جائیں گے، پردے کھولے جائیں گے۔ مریم نواز نیب سے باہر آئی، کہتی ہے سمجھ نہیں آتی معاملہ گھر تک کیوں پہنچ گیا۔ میں نے کہا بی بی بلنڈر تو تمہارے ابے نے پہلے بھی کیے تھے، چور تو تم پرانے ہو، ڈاکو تو تم پرانے ہو، لوٹ مار گھسوٹ کرنے والے تم پرانے ہو۔ 30 سالوں میں بات گھر تک نہیں پہنچی، یہ غازی کو پھانسی دینے کے بعد کیوں پہنچی ہے؟ یہ 295 سی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کے بعد گھر تک معاملہ کیوں گیا؟ ختم نبوت پہ بلنڈر کرنے کے بعد گھر تک۔ میں نے کہا بی بی ابھی بھی عقل نہیں آئی، زندگی میں جتنے تماشے کرو معاملہ تمہاری حد تک رہے گا، مگر جب عزت رسول میں ہاتھ ڈالو گے معاملہ اللہ گھر تک پہنچائے گا۔ بات سمجھ آئی؟ اپنی عزتوں کو محفوظ رکھنا چاہتے ہو، گھر کے عیوب کو ڈھکا رہنا چاہتے ہو، تو نبی کے غلاموں آج کے بعد یاد رکھنا، بھول کے بھی ذات رسول میں ہاتھ مت ڈالنا، وگرنہ اللہ گھر تک کے پردے کھول دے گا۔ ماں نے تو نہیں کہا تھا نا، بیٹے نے کہا تھا، فرمایا اس گندی نسل نہ جمی ہوندی نا تے ہونا کیوں ہے؟ وہ بھی بھاگتا گھر گیا، اماں 9 تو مجھ میں ہیں، میں خلاف بھی ہوں، میں جناب مہین بھی ہوں، حماز بھی ہوں، مشائب، میں چغلیاں کھائیں، ادھر منہ مارداں ادھر منہ مارداں، منع الخیر کوئی نیکی دا کم لوگوں نے نہ کرن دیندا، اکھڑ مزاج بھی ہیں، بدکار بھی ہیں، میں سارا کچھ جاں، پر اماں یہ تو تمہیں پتا ہوگا میں حلالی ہوں کہ حرامی ہوں۔ اماں نے کہا بیٹا جس محمد نے 9 سچی بتائی ہیں، آئے 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 آئے، تیرا باپ نہ مرد تھا، میں نے ایک چروائے سے منہ کالا کیا تھا، اس سے تو نواز شریف پیدا ہوا تھا۔ توجہ ہے کوئی نہیں ہے؟ میں نے کہا شرم حیا کرو، نبی پاک کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہو ظالمو، حضور کی ناموس کے ساتھ تماشا بنایا تم نے، پھر کہتے ہو مولوی مشتعل کیوں ہو جاتے ہیں؟ او یار مشتعل وہی ہوندا جدہ تعلق ہوندا، او وارث مشتعل ہوندا، سمجھ نہیں آئی؟ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، العلماء ورثۃ الانبیاء،
علماء نبیوں کے وارث ہیں، وارثوں کا کام ہی ہے حفاظت کرنا۔ اللہ تو یاد رکھو میرے نبی کے غلاموں، اس نے ایک مرتبہ مجنون کہا تو رب نے گھر تک کے پردے کھول دیے۔ تو بتائیے ناموس رسالت کا تحفظ کرنا اللہ کی سنت ہے کہ نہیں؟ یار اتنے دلائل میرے پاس ہیں خدا کی قسم، یہ تو چونکہ دو عنوان میرے بھائیوں نے ملا دیے تو دونوں پہ میں نے کچھ عرض کرنا ہے، وگرنہ قرآن مجید آپ پڑھیں، کوئی بھی مقام کھول لیں، اس کا پس منظر، اس کی بیک گراؤنڈ دیکھیں، جہاں اللہ نے منافق کو رگڑا لگایا، جہاں اللہ نے مشرک کو رگڑا لگایا، جہاں گستاخ کو رگڑا لگایا، اس کا نام نہیں بھی ہے، تب بھی پیچھے بیک گراؤنڈ دیکھیں گے، کردار وہی ہوگا جو آج کے ہمارے حکمرانوں کا ہے۔ اور یہ بد کرداری اپنی ذات تک ان کے محدود ہوتی تو ہم برداشت پہلے بھی کر رہے تھے، مگر یہ بد کرداری ان کی اس محبوب نبی تک پہنچ گئی جو ہمارے کردار سنوارنے کے لیے آئے تھے۔ اللہ، اور بھائی میرے کریم نبی کا سگا چچا تھا ابو لہب، میرے کریم نبی نے بلایا تھا نا، دعوت پیش فرمائی تو اس نے آگے سے ہلاکت کے جملے بولے تو اللہ پاک نے آئے ہائے تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب، ادھی زنانی نے بھی وچ مڑ دیتا۔ گل سمجھ آئی کوئی نہیں ہے؟ ہاں، تو یہ مزاج خداوندی ہے، یہ سنت خداوندی ہے، نبی کی ناموس کی حفاظت کرنا۔ وہ خالق ہو کے اپنے محبوب نبی کی ناموس کی حفاظت کرتا ہے، اور ہم غلام ہو کے حضور کی ناموس کے لیے سٹینڈ نہیں لے سکتے۔ تو یاد رکھو آج کے بعد میرے کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات کا معاملہ ہو، علم غیب کا معاملہ ہو، بے مثل حیات کا معاملہ ہو، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر معجزات، کمالات، محامد، محاسن، خصائص، فضائل، میرے کریم نبی کی جناب والا عائلی زندگی ہو، ازدواجی زندگی ہو، خاندانی زندگی ہو، خانگی زندگی ہو، معاشی معاشرتی زندگی ہو، میرے نبی کی عادات ہوں، اطوار ہوں، اقدار ہوں، عادات معمولات زندگی ہو، عبادات کے معمولات ہوں، میرے کریم رؤوف الرحیم نبی کے نسب کا معاملہ ہو، حضور کی نسبت کا معاملہ ہو، یاد رکھو میرے کریم رؤوف الرحیم نبی کی ناموس کی حفاظت کرنا یہ مولوی کا کام نہیں ہے، یہ معاملہ صرف غفران سیالوی کا نہیں ہے، میرے بھائی قبلہ مفتی لیاقت رضوی صاحب کا نہیں ہے، پاکستان سنی تحریک کا نہیں ہے، بلکہ یہ معاملہ رحمانی ہے، قرآنی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے ذات رسول کے حوالے سے غیرت مند بنو، اور میں اکثر کہتا ہوں اپنے گھر میں اتنی واضح پوزیشن رکھو ذات رسول کے حوالے سے کہ تمہارا باپ بھی، نوجوان توجہ کرنا، جملہ بولنے لگا ہوں، اس جملے کو لو، اگر گھر کے اندر تمہارا باپ بھی ذات رسول کے حوالے سے کوئی عامیانہ رنگ، کوئی سطحی قسم کی گفتگو کرنے لگے تو 10 مرتبہ سوچے کہ بیٹا تو میرا ہے پر غلام مصطفیٰ کا ہے۔ اپنے قبیلائی سسٹم میں اتنا سٹل سٹینڈ رکھو، اتنی واضح پوزیشن رکھو کہ پورے خاندان میں تمہارا تعارف حبیب، حمید، خالد، عثمان کے نام سے نہ ہو، قبیلے میں تم پہچانے جاؤ تو لوگ کہیں یار نبی پاک کا غلام ہے۔ اتنی واضح پوزیشن رکھو۔ اللہ اکبر۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا دفاع کرنا یہ بھی ناموس رسالت کا دفاع ہے، اختیارات کا دفاع کرنا ناموس رسالت کا دفاع ہے، معجزات کا دفاع کرنا ناموس رسالت کا دفاع ہے۔
حیات النبی کا دفاع کرنا ناموس رسالت کا دفاع ہے. علی ھذا القیاس جملہ معجزات کمالات محامد محاسن خصائص فضائل مصطفیٰ کا دفاع کرنا ناموس رسالت کا دفاع ہے. اور ان تمام کمالات رسول میں سے ایک میرے نبی کا کمال ایسا ہے جس کی آج سب سے زیادہ ضرورت ہے، وہ کمال ہے ختم نبوت والا. ختم نبوت کا دفاع کرنا یہ اس دور کا سب سے بڑا وہ ٹاپک ہے، وہ ایشو ہے کہ اس سے بڑا ایشو اس دور میں کوئی نہیں ہے. ناموس رسالت کے حوالہ سے میرے کریم رؤوف الرحیم نبی کا یہ کمال وہ کمال ہے جس پہ سب سے زیادہ غیر حملے کر رہے ہیں. مگر یاد رکھنا، خدا کی قسم، عشاقان رسول آج بھی زندہ ہیں. آج بھی الحمدللہ امیر المجاہدین خادم حسین رضوی، مفتی پاکستان محدث لاہوری ڈاکٹر اشرف جلالی، جرنیل اہل سنت مجاہد دین و ملت انجینئر ثروت اعجاز قادری اور اس طرح کے کئی عاشقان رسول آج بھی میرے کریم نبی کی ناموس کے پہرہ دینے کے لیے کھڑے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور انشاءاللہ بابا خادم نبی ہو، ڈاکٹر جلالی صاحب نبی ہوں، ثروت اعجاز قادری صاحب نبی ہوں، اللہ اپنے محبوب کے ناموس کے لیے چوکیدار پیدا کرتا رہے گا. کبھی وہ چوکیداری محمد بن مسلمہ کی صورت میں سامنے آئے گی، عبداللہ ابن عتیق کی صورت میں سامنے آئے گی، غازی علم الدین شہید کی صورت میں سامنے آئے گی، غازی ممتاز قادری کی صورت میں سامنے آئے گی، غازی تنویر قادری کی صورت میں سامنے آئے گی، جی سبحان اللہ. شہید ملت اسلامیہ سلیم قادری کی صورت میں سامنے آئے گی، عباس قادری کی صورت میں سامنے آئے گی. تو یہ اللہ تعالیٰ میرے سیدی اعلی حضرت کی صورت آئے ہائے ہائے. خدا کی قسم ایسی چوکیداری میرے امام اہل سنت نے کی. 100 سال گزر گئے ہیں، خدا کی قسم 100 سال بیت چکے ہیں. نقش بندیوں کو دیکھو تو لاکھوں میں ہوں گے، چشتیوں کو دیکھو تو لاکھوں میں ہوں گے، سہروردیوں کو دیکھو تو لاکھوں میں ہوں گے، قادریوں کو دیکھو تو لاکھوں میں ہوں گے. پر جب میرے نبی کے اختیارات کی بات کوئی کرے، حضور کے علم غیب کی کوئی بات کرے، یا رسول اللہ کو کوئی نعرہ لگائے، اس کو قادری ہونے کا تانا کوئی نہیں دیتا، چشتی ہونے کا تانا کوئی نہیں دیتا، نقشبندی ہونے کا تانا کوئی نہیں دیتا. واہ میرے امام اہل سنت، آپ کو سلام. حضور کی آج بھی کوئی آقا کریم کی ناموس کی بات کرتا ہے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتا ہے، حیات النبی کا دفاع کرتا ہے، علم مصطفیٰ کا دفاع کرتا ہے، اختیارات رسول کو ڈسکس کرتا ہے، اس کو آج چشتی ہونے کا تانا کوئی نہیں دیتا، قادری ہونے کا تانا کوئی نہیں دیتا، سہروردی ہونے کا تانا کوئی نہیں دیتا، اس کو بریلوی ہونے کا لوگ تانا دیتا. یہ میرے اعلیٰ حضرت کی زندہ کرامت ہے. کچھ بھی مسجد پہ لکھ لو، فلاں چودھری کی مسجد، فلاں راجہ کی مسجد، فلاں ملک کی مسجد، غوث پاک کا نام لکھ دو، خواجہ غریب نواز کا نام لکھ دو، شیخ نقشبند کا نام لکھ دو. اوے تم مسجد پہ جس کا نام لکھ دو غیر کہے گا بریلویوں کی مسجد ہے. سمجھ کوئی نہیں آئی. یا رسول چھلے مچھے سکال رو، ڈاکٹر اور پروفیسر کی ڈگریاں لینے والوں، ہزاروں کی فالوئنگ لوگوں کو دکھانے والوں، تم بریلوی کہلانے کو گناہ سمجھتے ہو، پر جب یا رسول اللہ کہتے ہو نا تو تمہیں بھی لوگ بریلوی کہتے ہیں. سمجھ کوئی نہیں آئی ہے. جب میلاد کانفرنس کرتے ہو نا تم بریلوی کہلانے کو عیب سمجھتے ہو، پر غیر تمہیں بریلوی کہتا ہے. اعلیٰ حضرت سے جان چھڑانا بھی چاہو پر ذات رسول کا نام لوگے، اعلیٰ حضرت تمہارا پیچھا کریں گے.
ایسے نہیں اپنے امام کا نام، خدا کی قسم سکہ چل رہا ہے میرے امام کا، 100 سال بیت گئے، اس وقت میرے امام کو 99 سال ہو گئے ہیں پردہ فرمائے ہوئے، پر آج بھی میرا امام حکمرانی کر رہا ہے عقیدت اور عقیدے کی دنیا میں۔ عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت، اعلی حضرت، اعلی حضرت، عشق و محبت، عشق و محبت، اعلی حضرت، اعلی حضرت، عشق و محبت، عشق و محبت، اعلی حضرت، اعلی حضرت، فیضان رضا، جاری رہے گا، 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 انشاءاللہ۔ ہاں جی جس سمت آگے، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، یہ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں۔ اعلی حضرت نے یہ نعت لکھی اور حسن رضا خان صاحب کو دی، انہوں نے کہا جی میں داغ دہلوی کے پاس جا رہا ہوں، کہا کیوں؟ کہا یہ نعت لکھی ہے تو وہ اردو کا استاد ہے، اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ، ان سے ذرا تائید لینے جا رہا ہوں، کہا یہ میرا بھی کلام لے جا۔ جب اعلی حضرت کا یہ کلام پڑھا، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا، جس راہ چل گئے کوچے بسا دیے، کہا یہ مولوی کا کلام ہے؟ آئے ہائے ہائے، اس نے پھر یہ مقطع لکھا، اس نے، یہ اعلی حضرت کا اپنا نہیں ہے، اس نے یہ مقطع لکھا، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آگئے سکے بٹھا، وہ سمت تحریر کی ہو، وہ سمت تقریر کی ہو، وہ سمت فتوے کی ہو، جس سمت آگئے ہو سکے بٹھا۔ آئے ہائے اللہ، میں عرض کر رہا ہوں دوستو، اللہ اکبر، ناموس رسالت کا تحفظ کرو، اور ناموس رسالت میں ختم نبوت وہ کاز ہے، خدا کی قسم وہ کاز، یاد رکھو، جان بچانے کے لیے مکان قربان کیا جا سکتا ہے، جائیداد قربان کی جا سکتی ہے، مال و متاع قربان کیا جا سکتا ہے، کاروبار حیات قربان کیے جا سکتے ہیں جان بچانے کے لیے، مگر ختم نبوت کے لیے جان بھی دی جا سکتی ہے۔ اس لیے محبت والے نے بڑی حسین بات کی، ہمیں ہے جان سے پیارا نشان ختم نبوت کا، ہمیں ہے جان اور جان تو کیا پیارا ہونا، آج تک تو زبان تو ہی پیارا، زبان کوئی نہیں ہلدی پئی، جان کتنے ویسی، نہ اس کو شعر سمجھ کے نہیں، عقیدہ سمجھ کے پڑھو، بالکل جس کے منہ میں زبان ہے وہ بولے، آج بولے گا، کل قیامت کے دن سرکار بولیں گے ہاں یہ میرا ہے۔ ہمیں ہے جان سے پیارا نشان ختم نبوت کا، ہمیں ہے جان سے
نشان ختم نبوت کا، اٹھو گھر گھر میں پہنچا دو بیان ختم، تھے جتنے بھی نبی دیگر شریعت ان کی وقتی تھی، تھے جتنے بھی نبی دیگر شریعت ان کی وقتی تھی، مگر ہے حشر تک سارا زمان ختم، ہمیں ہے جان سے پیارا نشان، یہ نعرہ ہے امیر المؤمنین صدیق اکبر کا، یہ نعرہ ہے امیر المؤمنین صدیق اکبر کا، کرو اپنے لہو سے بھی دہاں ختم نبوت کا، ہمیں ہے جان دیا ختم نبوت پہ رضا کے علم نے پہرا، دیا ختم نبوت پہ رضا کے علم نے پہرا، بنا ان کا قلم بھی ترجمہ ختم نبوت کا، ہمیں ہے جان بنا کل کے رضا ہر اس کمینے کے لیے خنجر، بنا کل کے رضا ہر اس کمینے کے لیے خنجر، کیا جس نے کبھی کوئی زیاں ختم نبوت کا، ہمیں ہے انوکھی شان اس فن میں کیا مہر علی کی ہے، انوکھی شان اس فن میں کیا مہر علی کی ہے، کیا جس نے عقیدت سے بیان ختم نبوت کا، ہمیں ہے دبانے کو زمانے میں گلا ہر قادیانی کا، دبانے کو زمانے میں گلا ہر قادیانی کا، لگائے نعرہ ہر پیرو جوان ختم تاجدار ختم نبوت، زور سے تاجدار ختم نبوت، اور زور سے تاجدار ختم نبوت، بلند تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت،
تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک 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 یا رسول اللہ. ختم نبوت کا وہ ٹائٹل ہے جس پہ قرآن کی سٹیمپ ہے. سورہ احزاب آیت نمبر 40. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. قرآن سن کے پیار سے کہو سبحان اللہ. یہ پنڈی گھیب کی دھرتی گواہ ہو جائے کہ قرآن سنی پڑھ سکتے ہیں اور سنی سن سکتے ہیں. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله 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 وخاتم النبيين. یہ سورہ احزاب ہے، آیت نمبر 40 ہے. میرا کریم رب فرماتا ہے ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. فرمایا میرا محمد تم مردوں میں کسی کا باپ نہیں. مالک کیا ہے؟ فرمایا وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وہ اللہ کا رسول ہے اور صرف رسول نہیں وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ
آخری نبی ہے، خاتم بھی پڑھا جاتا ہے، خاتم ہو تو اسم فاعل بمعنی آخری، خاتم ہو تو اسم اعلی بمعنی مہر۔ پر میں جناب والا آپ کو لغت کے جھنجٹ میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ خاتم، خاتم تفسیر القرآن بالحدیث، آخری نبی کون؟ یاد رکھیے خاتم النبیین کا معنی کیا ہے؟ حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ پاک تک جتنے نبی اور رسول گزرے سب نبی اور رسول ہیں، اور مصطفیٰ کریم کو صرف نبی اور رسول ماننا کافی نہیں، سارے نبی اور رسول ہیں، اور مصطفیٰ کریم صرف نبی اور رسول نہیں ہیں بلکہ میرے کریم نبی آخری نبی اور آخری رسول ہیں۔ یہ ہے ختم نبوت کا معنی۔ اور آئیے جناب والا قرآن کے ساتھ ساتھ حدیث سے بھی ثابت کرتا چلوں۔ جامع الترمذی حدیث نمبر 2272 میرے کریم رؤوف الرحیم نبی نے فرمایا ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی۔ یہ جامع الترمذی سے پڑھ رہا ہوں، سیاستہ سے پڑھ رہا ہوں، حدیث نمبر 2272 پڑھ رہا ہوں۔ اللہ میرے کریم نبی نے فرمایا او لوگو مجھ پر نبوت و رسالت منقطع ہو چکی، میرے بعد نہ کوئی نیا نبی آئے گا نہ کوئی نیا رسول آئے گا۔ یہ نیا ضروری ہے، صرف یہ نہیں کہنا چاہیے کہ حضور نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، نہ حضرت عیسیٰ آئیں گے، نیا نبی وہ پہلے والے ہیں۔ فرمایا میرے بعد کوئی نیا نبی، کوئی نیا رسول، کوئی نیا دعوے دار جھوٹا ہوگا، اور خود ہی بیان کر دیا جامع الترمذی حدیث نمبر 2219 سیکون فی امتی 30 کذابون 30 جھوٹے میری امت میں پیدا ہوں گے، کلہم یزعم انہو نبی، ان کا کذب کیا ہوگا، ان کا جھوٹ اور دجل کیا ہوگا، وہ 30 کے 30 دعویٰ کریں گے ہم نبی، انا خاتم النبیین لا نبی۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تو ختم نبوت پہ پوری 100 آیات پڑھی جا سکتی ہیں اور پوری 200 حدیثیں پڑھی جا سکتی ہیں۔ میں نے نمونے کے طور پہ قرآن مجید کی ایک آیت پڑھ دی، نبی پاک کی 2 حدیثیں پڑھ دی۔ اب آئیے آثار صحابہ کیا ہے۔ معمولات صحابہ کیا ہے۔ اللہ ختم نبوت اوقاز کہ جس پہ سب سے زیادہ جانے دی ہیں صحابہ نے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 73 غزوات ہوئے، 259 صحابہ شہید ہوئے، اور ختم نبوت کی ایک جنگ ہوئی، جنگ یمامہ، 1200 صحابہ شہید ہوئے۔ لیکن ٹائم چونکہ 1.5 گھنٹے سے خطاب زیادہ ہو گیا ہے، میں حدیث بیان کرنے لگوں، پوری توجہ سے سننی ہے، اس کے بعد اختتام ہوگا۔ مجموع الزوائد 5ویں جلد صفحہ 180، نعمان بن بشیر راوی فرمایا حضرت زید فوت ہو گئے، ہم ان کے کفن دفن کے لیے ان کے گھر گئے، اور ہم دیکھ کے حیران ہو گئے کہ حضرت زید فوت ہو چکنے کے بعد پھر اٹھ بیٹھے اور نعرہ کیا لگایا، احمد رسول اللہ خاتم النبیین السلام علیکہ یا رسول اللہ۔
کئی میرے دوست یہ پہلی دفعہ حدیث سن رہے ہوں گے، کیونکہ میں نے آج تک کسی عالم دین کی زبان سے یہ نہیں سنی، میری نظر سے گزری، میں نے کہا بڑے کمال کی چیز ہے۔ مجموع زوائد 5ویں جلد صفحہ 180۔ حضرت زید وہ صحابی زید بن خارجہ فوت ہو چکنے کے بعد پھر زندہ ہو کے ختم نبوت کا نعرہ لگایا، احمد رسول اللہ خاتم النبیین، السلام علیکہ یا رسول اللہ وبرکاتہ۔ حضرت زید نے یہ نعرہ لگا کے نبی پاک کی امت کو پیغام دیا رہتی دنیا تک کہ نبی پاک کے غلاموں، زندگی بڑی قیمتی ہے، مگر دیکھو میں فوت ہو چکنے کے بعد پھر زندہ ہو کے ختم نبوت کا نعرہ لگا کے تمہیں بتا رہا ہوں کہ زندگی بلا شبہ قیمتی متاع ہے، مگر جتنی مرتبہ زندگی ملے اتنی مرتبہ ختم نبوت کی چوکیداری کرو، اور السلام علیکہ یا رسول اللہ کہہ کے 1400 سال پہلے حضرت زید صحابی رسول نے مور لگا دی کہ لوگوں بڑے بڑے ٹینٹ دیکھے، چمکیلے بھٹکیلے لٹریچر دیکھے، بڑی بڑی فاؤنڈیشن سوسائٹیاں دیکھے، بڑے بڑے ختم نبوت کے سیمینار دیکھے، گھس نہ جانا، یاد رکھنا ختم نبوت پہ جب حملہ ہوگا کوئی مولوی پٹرول ڈیزل سامنے نہیں ہوگا، ختم نبوت پہ جب حملہ ہوگا تو یا رسول اللہ کہنے والے ہی حفاظت کریں گے۔ ختم نبوت کا نعرہ، یہاں لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ اور تاجدار ختم نبوت کا نعرہ، یہ کمبینیشن میرا نہیں ہے، امیر المجاہدین کا نہیں ہے، کنز العلماء کا نہیں ہے، جرنال اہل سنت کا نہیں ہے، یہ کمبینیشن، یہ ٹائٹل، یہ فکر عالی صحابہ کی ہے، اور حضرت زید نے فوت ہو چکنے کے بعد پھر زندہ ہو کے ختم نبوت پر کبھی نعرہ لگایا، یا رسول اللہ کا نعرہ جوڑ کے لگایا، بتا دیا کہ 1400 سال کے بعد بھی کوئی حملہ کرے گا تو دونوں نعرے جو اکٹھے لگائے گا، آئے سمجھ نہیں آئی۔ آج یا رسول اللہ کا نعرہ بہت لوگ لگاتے ہیں، لیکن ختم نبوت کی بات کرتے ہوئے ختم نبوت کی بات بہت لوگ کرتے ہیں، پر یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے۔ صحابی نے یہ فکر دی کہ سچا وہی ہے، صرف ختم نبوت کا شور شرابہ کرنے والا اس کی طرف جھول مت کھانا، صرف کوئی لنگر یا رسول اللہ کہنے پہ تمہیں بے وقوف بنائے اس کی طرف نہ جانا۔ سچا وہی ہے جب ختم نبوت پہ حملہ ہوگا ختم نبوت کا بھی نعرہ لگائے، یا رسول اللہ کا نعرہ بھی لگائے۔ ان پیروں کے لیے لمحہ فکری ہے، ان سنجیدہ بڑا کا مال مولوی، جی ہاں، ان کے لیے لمحہ فکری ہے، غیرت کرو، حضور کی ناموس کی چوکیداری کرو۔ اور یہ میں حقیقت آج کئی محفلوں میں منع کیا جاتا ہے کہ یا رسول اللہ یہ لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ کیوں لگاتے؟ میں کہتا تیرے پیو دے تھوڑا لینے، سمجھ کوئی نہیں ہے بالکل جڑا میں نہیں لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لاؤ، انہوں لمحہ پاؤ دی تشریف کٹو والے، پھر پوچھنا بعد اچھے، پہلے تشریف کٹنی ہے، بعد ہی پوچھنا اے ماشاءاللہ اے میں نے ذرا دبائیں اے ڈنڈا اے جیڑا ختم نبوت مارے جاخ اس نو بنا جو کٹ کٹ کے پھٹ، ٹھیک ہے، بالکل کسی قسم کی کوئی نرمی نہیں، پہلے ول کر کے تشریف کٹو، پھر پوچھو ہاں ہون دس کہ پیاکھ دس، گل سمجھے کوئی نہیں۔ آئے ہائے اللہ، حضور کی ذات کے معاملے میں کوئی نرمی نہیں ہے، گرمی ہے، بالکل بات سیدھی چیز۔
ہاں ہمیں جو مرضی کہو بھائی، ہم ٹھیک ہے برداشت بھی کریں گے، سب کچھ کریں گے، لیکن معاملہ جب ذات رسول کا آئے گا نا، پھر جو ہے وہ برداشت نہیں ہے۔ اپنا معاملہ ہے تو برداشت کرنا مردانگی ہے، ذات رسول کا معاملہ ہے تو چپ کر جانا، برداشت کرنا بغیرتی ہے۔ تو حضرت زید نے فوت ہو چکنے کے بعد ختم نبوت کا نعرہ لگایا، یا رسول اللہ کا نعرہ لگایا، اور یہ فکر دی کہ سچا وہی ہے جو ختم نبوت اور یا رسول اللہ دونوں۔ اور یہ بھی میں عرض کرتا چلوں، یہ حضرت زید کا نعرہ لگانا کوئی ایسا نہیں ہے، اس کی بیک گراؤنڈ بڑی کمال کی ہے۔ حضرت زید چھوٹے بچے تھے، اغوا ہوئے، بازار میں بکے، اس وقت انسان بازاروں میں بکتے تھے، تو حضرت حکیم بن حزام جو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھتیجے ہیں، اور اس ذوالغابہ کا ریفرنس دے رہا ہوں، یہ بھی بیت اللہ کے اندر پیدا ہوئے ہیں، انہوں نے خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے کیا، آپ نے کریم رؤوف الرحیم نبی کی بارگاہ میں پیش کر دیا، آقا کریم کی بارگاہ میں پرورش پاتے رہے، وقت گزرتا رہا، ادھر چچا اور باپ ڈھونڈتے دربار رسالت میں عرض گزار ہوئے، یا نبی اللہ ہمارا بیٹا جو مطالبہ رکھیں، جو شرط رکھیں پوری کرتے ہیں، بیٹا لوٹا دیں۔ میرے کریم نبی نے جو جملہ بولا، خدا کی قسم ایسا کائنات میں اتنا رزق والا جملہ میرا محبوب نبی بول سکتا ہے؟ حقیقت عرض کر رہا ہوں، ایسا جملہ میرا محبوب نبی بول سکتا ہے؟ میرے کریم رؤوف الرحیم نبی نے فرمایا کوئی شرط نہیں، بس آپ کے بیٹے کو بلاتا ہوں، وہ خود تمہارے ساتھ جانا چاہے لے جاؤ، زبردستی نہیں لے جانے دوں گا۔ یار اس جملے میں کتنی گہرائی ہے، آئے ہائے ہائے ہائے، اس جملے میں کتنی گہرائی ہے۔ بھائی باپ آیا ہے اتنی عرصے بعد، دیکھ کے آنکھیں ترسیں گی۔ یار قسم سے میرے دونوں بیٹے حفظ کرنے کے بعد اب میں نے ان کو چھوڑا ہے وکاڑا جامعۃ الحبیب میں، اتنا دور چھوڑا ہے، میں کہ پترو سفر کرو، میں بھی سفر ہی کیتے ہیں، مار کھیسو تے کچھ بنسو، سب زادی والے ٹکر لپیٹن والے اساں بتیرے ویکھیں۔ ادھر جا کے داخل کروایا چھوٹے بچوں کو، علامہ محمود صاحب اچھی طرح جانتے ہیں، حالانکہ ان کی عمر بھی ایک کی 13 سال ایک کی 12 سال ہے، چھوڑا پڑھنے کے لیے۔ یقین جانیے میں بڑا جابر قسم کا بندہ ہوں، لیکن جب ان کو چھوڑ کے آیا تو میرا بھی دل پسیج گیا۔ اولاد کی بڑی جناب والا، اور جو آدھے نا پنجابی چھک ہوندی ہے، تو جناب حضرت زید کے والد آئے بیٹھے ہیں، والدہ پیچھے رو رہی ہے، پر میرے نبی نے یہ جملہ بول کے ثابت کیا کہ زید کیوں جائے گا؟ ماں کے پیار کے لیے جائے گا نا، باپ کی شفقت کے لیے جائے گا۔ جو پیار میں نے زید کو دیا کائنات میں نہ کوئی ایسی ماں دے سکتی ہے، نہ کوئی ایسا باپ دے سکتا ہے۔ اور حضرت زید جب آئے، توجہ کرنا ختم کرنے لگا ہوں، پوری سن کے بات اٹھنا ہے۔ حضرت ماشاءاللہ خدا کی قسم بڑی خوشی، 2 گھنٹے ہو گئے، وہ کیسے کھڑے ہیں یار، میں تو قسم سے حیران ہوں۔ اوے اپنے ایمان سے بتاؤ، آپ تو خوش نصیب ہو، یہ جو کھڑے ہیں یار، یہ جو کھڑے ہیں اپنے ایمان سے بتاؤ، میرے محبوب نبی کے لیے اتنی دیر سے کھڑے ہیں، تو کیا قیامت کے دن میرے نبی ان کی شفاعت کے لیے کھڑے نہیں ہوں گے؟ کتنے خوش نصیب لوگ ہو، خدا کی قسم، اللہ اکبر۔ میرے کریم رؤوف الرحیم نبی اللہ اللہ فرمایا از خود جانا چاہے، کہا جی ہمارا بیٹا جائے گا نہیں، بلائی، آئے حضرت زید آئے۔ اب ذرا میری طرف دیکھنا، حضرت زید سامنے بیٹھ گئے آقا کریم کے، کبھی چہرے رسالت دیکھتے ہیں، کبھی زمین تکتے ہیں، کبھی چہرے رسالت۔ باپ ادھر بیٹھا ہے، دیکھا نہیں، چچا ادھر بیٹھا ہے، دیکھا، دیکھے جا رہے ہیں چہرے مصطفیٰ یا زمین، گویا یہ ادا بتا رہی ہے، یا نبی اللہ آپ کو چھوڑ کے جاؤں، زمین میں دفن ہونا قبول کروں گا، واپس نہیں جاؤں گا۔ توجہ کرنا، میرے کریم رؤوف الرحیم نبی نے فرمایا زید بھائی ذرا میری طرف دیکھنا، میرے نبی نے فرمایا زید تیرا باپ بیٹھا ہے، تیرا چچا بیٹھا ہے، تو مجھے دیکھے جا رہا ہے۔ اب جملہ میں بولنے لگا ہوں، اور خدا کی قسم یہی جملہ آپ کی میری سب کی تعلیم و تربیت کے لیے، اور آج کی اس محفل کا پیغام یہ ہے کہ کس طرح کا اپنے ذات رسول سے کمیٹڈ رشتہ رکھنا ہے، وہ یہ جملہ بتا رہا ہے، یہ جملہ ہماری تربیت کر رہا ہے۔
کہ کس طرح کمٹمنٹ ہونی چاہیے ذات مصطفیٰ کے ساتھ، کیسا کمیٹڈ رشتہ ہونا چاہیے ذات مصطفیٰ کے ساتھ. عرض کی ما انا بالذی اختار علیکا احدا ابدا انت منی مکان الاب والعم. یا رسول اللہ مجھے باپ بھی نظر آ رہا ہے، مجھے چچا بھی نظر آ رہا ہے، پر خدا کی قسم میرے باپ بھی آپ ہی ہیں، میرے چچا آپ ہیں. آئے 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 ایسا رشتہ رکھو ذات رسول کے ساتھ. گویا حضرت زید یہ کہہ رہے ہیں ہم بناوٹ سے نہیں کہتے کہ ہم تیرے ہیں. یہ شعر سمجھ کے نہیں عقیدہ سمجھ کے پڑھو. ہم بناوٹ ذات رسول کا تصور کر کے پڑھو. ہم بناوٹ سے نہیں کہتے کہ ہم تیرے ہیں، ہم اٹھاتے ہیں تیرے رب کی قسم تیرے. ہم بناوٹ سے نہیں کہتے کہ ہم تیرے ہیں، ہم اٹھاتے ہیں تیرے رب کی قسم تیرے ہیں. چوم کے جل کو ملی کیف و سرور مستی، چوم کے جل کو ملی کیف و سرور مستی. کیسے تاثیر رسا نقش قدم تیرے ہیں، ہم بناوٹ سے نہیں کہتے کہ ہم تیرے ہیں، ہم اٹھاتے ہیں تیرے رب کی قسم تیرے. آخری جملہ اور تقریر ختم. مستدرک الصحیحین کی تیسری جلد 235. حضرت زید کے والدین مسلمان نہیں تھے. میرے کریم نبی نے فرمایا جواب سن لیا بیٹے کا؟ یا رسول اللہ سن لیا. اب بھی لے جانا ہے؟ رسول اللہ لے جانا ہے. اور میں تشہد اللہ الہ الا اللہ وانی خاتم انبیائہ ورسلہ، پھر گواہی دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور میں آخری نبی اور آخری رسول. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. رحمت پہ لا